اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 9 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کا میدان تھا اور حجاج بیت اللہ بارگاہ احدیت میں مصروف حمد و ثنا اور مناجات و دعا تھے کہ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کوہ کے اس حصے پر پڑی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ مصروف دعا و مناجات تھے۔ عالم یہ تھا کہ دست دعا بلند، رخ طرف آسمان اور زبان مبارک پر کلمات حمد و مناجات، چشم مبارک سے آنسو جاری تھے اور لہجے میں ایسا گداز و انداز تھا جیسے کوئی فقیر بے نوا کسی سلطان السلاطین کی بارگاہ میں عرض مدعا کر رہا ہو۔ امت اسلامیہ کے لیے یہ دعا بہترین سرمایہ نجات و مناجات ہے، اور اس سے حمد و ثنا اور عرض مدعا کے وہ اصول و انداز سامنے آتے ہیں جن کا عام انسان سے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم صاحبان ایمان کو توفیق دے کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم اپنے مقام پر مصلی عبادت پر بیٹھ کر اس دعائے مبارک کی تلاوت کریں اور اس کے مضامین پر توجہ دے کر اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا کو روکنے والا نہیں، اور کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا اور ہر نالاں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھلائیاں نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر، کوئی چیز اس کی مانند نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، باریک بین، خبر رکھنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا اور مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑوں کی پشتوں میں جگہ دی، مجھے موت سے اور ماہو سال میں آنے والی آفات سے امن دیا۔ پس میں پے در پے ایک پشت سے ایک رحم میں آیا،
ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں، تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا جس میں تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی کہ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کیں۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کیا اور مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا۔ اور تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا اور گہوارے میں میری نگہبانی کی۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جن و پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی اور مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ بس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح سے خلق کیں۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے اور میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت آسان کی، تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے۔ مجھ پر اپنے بڑے بہت بڑے احسان و کرم سے اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں رکاوٹ نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ بس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے، تو پاک ہے،
کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں۔ اور اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کیں اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنے ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑھے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کی پوروں، اور اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خوارگی میں پیدا ہوئیں، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر تیرے احسان کے ذریعے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی شمار کرنا چاہیں کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی خبر دینے والی گویا کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا ہے کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب نے سچ کہا ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی سچی ہیں۔ جو تیرے نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی وہ سچ ہے، جو تو نے ان پر وحی نازل کی وہ سچ ہے، اور جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو جاری کیا وہ سچ ہے۔ دیگر یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ
اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے، بس وہ پاک ہے، پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا، یگانہ، یکتا، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے، برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، اور ان کی آل پر جو نیک، پاک، خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدا تعالی سے حاجات طلب کرنا شروع کی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر، اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے، اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر، اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ، میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر، اور میری ذمہ داری پوری کرا دے۔ میرے لیے اے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے قرار دے۔ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو متوازن بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی۔ اے پروردگار، تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔
اے پروردگار تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہیں۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما۔ دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے۔ میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے۔ مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما۔ میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر۔ اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ میرے خدا تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی رشتہ دار کے حوالے کرے گا تو وہ جلد ہی نظریں پھیرے گا، کسی بیگانے کے حوالے کرے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے اللہ مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے، بس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور کے، جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے سے چھٹ گئیں، اور اس سے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے۔ یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ پر سختی نہ ڈال۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور پاکیزہ گھر کعبے کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل علیہم السلام کے رب، اے توریت، انجیل، زبور
اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضائی آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں منقطع نہ ہوتا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیابان میں کاروان کو روکنے والے اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دلانے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، بس انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا تھا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، بس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ
جب کوئی زندہ نہ تھا۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس نے انجام دیے، اے وہ میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا۔ میں نے بڑی بڑی خطائیں کیں تب بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا۔ اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ جس نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی پیش کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو مجھے سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا شکر نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی۔ بس ساری تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے، اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے ہمیشہ۔ بس حمد ہی تیرے لیے ہے اور شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے۔ پھر میں ہوں اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، پس مجھے ان سے معافی دے۔ میں وہ ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی،
میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں وہ ہوں جس نے عہد توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا، اور میں وہ ہوں جو تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، جو مجھے ملی ہیں اور میرے پاس ہیں۔ مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، بس مجھے معاف کر۔ اے وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے۔ پس حمد تیرے ہی لیے ہے، اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود۔ تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزرا۔ بس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں۔ بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں؟ اے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں؟ اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی۔ اے میرے مولا، پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو کچھ تو جانتا ہے تو وہ مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع تعلق کر جاتے۔ بس اے میرے معبود، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے میرے سردار، میں پست، عاجز، قیدی، بے مایہ ہوں۔ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، اور نہ یہ کہ برائی نہیں کی۔ اس سے انکار کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا۔ تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا، اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ بس اگر تو مجھے عذاب دے اے میرے اللہ، تو وہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تیری حجت ہے، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیری طرف مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید پرستوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک
میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف کھانے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدواروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، کہ میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے میرے معبود، میری طرف سے یہ تیری ثنا ہے۔ تیری شان بیان کرتے ہوئے یہ تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص، توحید کو مانتے ہوئے اور میری طرف سے یہ تیری مہربانیوں کا اقرار ہے۔ ان کو شمار کرتے ہوئے اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زیادہ ہیں اور بہت سی ہیں، وہ عیاں ہیں اور پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تونگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کیے اور سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اور اگر تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا جہان کے لوگ اولین اور آخرین میں سے میرا ساتھ دیں تو بھی میں اندازہ نہ کر سکوں گا اور نہ ہی وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے اور بلند تر ہے، اے پروردگار شان والا، بڑائی والا، رحم والا، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں۔ تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنی بندگی کے ساتھ خوشبخت بنا دے۔ پاک تر ہے تو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو بے شک لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے، اور تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور تجھ پر کوئی بالا دست نہیں ہے۔ تو برتر بزرگی والا ہے، اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ کوئی وزیر، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اور آج کی شب
مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں، اور جو سختی دور کی ہے، جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی قبول کی ہے، اور جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک جس پر چاہے تو لطف کرتا ہے اور خبر رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا، اور سوالی کی بہت سننے والا۔ اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ پر مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور سوائے تیرے کوئی نہیں جس پر امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی، تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی بس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا بس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہیں، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر اور ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، اے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ، اے وہ مالک جو با قدرت ہے، اے با قدرت جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے اور بخشش چاہنے پر بخشتا ہے۔ اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امیدگاہ اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے محبت و مہربانی اور ملائمت سے جس کا دامن وسیع ہے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیری وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ ہیں، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کی آل پر جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اے بزرگ تر، ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، جو سب کے سب بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہیں، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں۔ بس اے اللہ، آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ قرار دے ہمارے لیے، جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں
جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں قرار نہ دے۔ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر، ہمیں اس چیز میں سے محروم نہ فرما جس کی تیرے فضل میں سے امید کریں، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے۔ تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا، اور اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار نہ دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کر آئے ہیں معتقد بن کر۔ ہم تیرے محترم گھر کعبہ میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں، بس اعمال حج میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما۔ پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں۔ اے اللہ، پس ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا عطا فرما۔ تمام کاموں میں ہماری مدد کر کہ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں، کہ تیرا حکم ہی ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش واجب کر دے۔ ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے جلالت و عزت کے مالک، اے اللہ، ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما اور ہماری زاری قبول کر۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحمت کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، اور نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو۔ ہاں، ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو پاک تر اور بلند تر ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں۔ تو بلند تر ہے، بزرگ تر ہے، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز موجود مگر وہ تیری حمد کر رہی ہے۔ بس
حمد تیرے لیے ہے۔ اے بزرگی بلند شان، اے جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، اور تو بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے، اور نابکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر آپ نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ بآواز بلند عرض کر رہے تھے: اے سب سے زیادہ سننے والے اور اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جو برکت والے سردار ہیں۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ، اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں، اور اگر تو وہ عطا نہ کرے تو جو تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حکومت، تیرے لیے حمد ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ امام حسین علیہ السلام بار بار یا رب کہتے رہے، اور آپ کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ آپ کی دعا سن کر آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ غروب آفتاب تک یہ کیفیت رہی، پھر سب لوگ مشعر الحرام روانہ ہو گئے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ بلد الامین میں کفمی نے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ اسی قدر نقل کی ہے جو اوپر ذکر ہوئی ہے، اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے بھی کفمی کی روایت کے مطابق یہ دعا یہیں تک ذکر کی ہے، لیکن ابن طاؤس نے یا رب کے بعد یہ اضافی کلمات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ میرے اللہ، میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا۔ میرے اللہ، میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں، تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل ہوں گا۔ اے اللہ، بے شک تیری تدبیر کے تغیر و تبدل اور تیری جلد وارد ہونے والی تقدیر نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت تجھ سے مایوس ہو جانے سے روکا ہوا ہے۔ میرے اللہ، میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے، اور تو وہ کرے گا جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ میرے اللہ، میری کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے، تو کیا میری کمزوری کے بعد
مجھ سے تو یہ مہربانیاں روک دے گا؟ میرے اللہ، اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل ہے اور مجھ پر یہ تیرا احسان ہے، اور اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا ہے تو یہ تیرا عدل ہے اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے۔ میرے اللہ، کیسے تو مجھ کو چھوڑ دے گا جبکہ تو میرا کفیل ہے؟ کیوں کر میں روند دیا جاؤں جبکہ تو میرا مددگار ہے؟ یا کیسے بے آس ہو جاؤں جبکہ تو مجھ پر مہربان ہے؟ اب میں تیری درگاہ میں اپنے فقر کے ساتھ آیا ہوں، اور کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں جبکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی تجھ تک پہنچ پائے؟ یا کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں جبکہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں؟ یا کس طرح اپنی زبان سے ان کی تشریح کروں جبکہ وہ تیری طرف سے اور تجھ پر عیاں ہیں؟ یا کیوں کر میری آرزوئیں ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیری جناب میں پیش کی جا چکی ہیں؟ یا کیوں کر میرے حالات بہتر نہ ہوں گے جبکہ میں تیری وجہ سے قائم ہوں؟ میرے اللہ، تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں، اور تو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ میرے اللہ، تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے؟ میرے اللہ، دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے، تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ، جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے۔ جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں، تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ، تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرض قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا، اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ، کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جبکہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ، تیری سرکار میں پہنچ پاؤں۔ کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے؟
اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی۔ اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ، یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں۔ بس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ میرے اللہ، مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرہ فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود، مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے، قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بس نا امید نہ کر۔ تیرے فضل کی آس لگائی ہے، بس مجھے محروم نہ کر۔ تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے، بس مجھے دور نہ فرما۔ تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، بس مجھے بھگا نہ دے۔ میرے اللہ، تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص دار کہوں؟ میرے اللہ، تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں کر تو مجھ سے بے نیاز نہ ہوگا۔ میرے اللہ، قضا و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے۔ بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں اور اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا، تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا۔ اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا، تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشان و برہان سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا، اور یقیناً ناکام ہوا جو تیری بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا،
اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ تیرے فضل و احسان کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے۔ تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے۔ عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ میرے اللہ، اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میرے اللہ، بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ پس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے اللہ، کیوں کر نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں گا جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ میرے اللہ، کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا، یا کیسے عزت کا دعویٰ نہ کروں جبکہ میری نسبت تیری طرف ہے۔ میرے اللہ، کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، پس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی۔ پس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں اور نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہو گیا، دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جبکہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔